بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیرخان افضل مروت کی گرفتاری ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ شیرخان افضل مروت جن کو ابھی تک 30 گھنٹے سے زائد کا وقت جیل میں ہو چکا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لطیف خان کھوسہ جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کچھ بڑے اور تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مروت قبیلہ ہے انہوں نے اپنے اس بیٹے کے لیے کچھ بڑے اعلانات کیے ہیں، وہ بھی اس وقت میڈیا کا ٹاپک بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس وقت شیرخان افضل مروت جو ہیں ان کی گرفتاری، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، اور میڈیا کے اوپر اسی چیز کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری خبریں ہیں، مطلب یہ کہ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اس کے اوپر بات کریں تو شاید وقت کم ہو اور خبریں زیادہ ہوں، لیکن ہم 2 خبروں کو پک اپ کریں گے، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں، زیادہ کنسرننگ بھی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ شیرخان افضل مروت جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کے وکیل جو لطیف خان کھوسہ ہیں، انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں وہاں پر دیکھیں، اور ان کے بارے میں باہر آ کر میڈیا کے اوپر بتایا۔ اور یہ خبر یا ان کے جو انکشافات تھے، اس کے بعد وکلاء جو ہیں ان کے بیچ اور ان کا جو قبیلہ ہے مروت قبیلہ، اس نے بھی کچھ بڑی جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لطیف خان کھوسہ نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیرخان افضل مروت جو ہیں ان کے ساتھ جیل میں کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ دردناک جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ کیڑے مکوڑے ہیں وہاں پر جیل میں جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، ان کو گیلا بستر دیا گیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا لاہور میں اس وقت کتنی زیادہ سردی ہے، ایون یہ کہ ویڈیو بناتے ہوئے جب میری ٹانگ جو ہے وہ بھی سو جاتی ہے، تو اندازہ کریں کہ اگر اس انوائرمنٹ میں یا اس سردی کے موسم میں کسی کو گیلا بستر دیا جائے گا تو اس کی حالت زار کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے ہیں وہاں پر جیل میں۔ ویسے تو ہمارے ہاں جیل میں جو صفائی کا بندوبست ہے یا اوور ہال جو ہماری جیلیں ہیں وہ کتنی پرانی ہو چکی ہیں، ان میں اکثر تو روم میں ایسا لگتا ہے کہ شاید چھت ہی آپ کے اوپر گر کر آپ کی جان نہ لے لے، اور کئی بڑے لیڈرز کے ساتھ ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں کہ وہ جس بیرک میں تھے وہاں سے چھت ایک تو ٹپکتی تھی بارش میں، اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ چھت کے اوپر سے کوئی نہ کوئی چیز سیمنٹ یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ نیچے گرتی بھی رہی ہے۔ لیکن چونکہ شیرخان افضل مروت کے بارے میں جو لطیف خان کھوسہ صاحب نے بات کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید جان بوجھ کر کچھ لوگ ان کو یہ اذیت جو ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ جو بھی لیڈر جیل میں گیا ہے، وہ شیر افضل مروت ہو، وہ عمران خان ہو، وہ مریم نواز ہو، وہ نواز شریف ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ حمزہ شہباز ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، سب کی یہی شکایت رہتی ہے۔ یعنی کہ زرداری صاحب تو خان صاحب کے بارے میں چھپکلی کی بات کرتے تھے، چوہوں کی بات ہوتی ہے، مریم نواز نے فرائی پان کی بات کی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک تو جیل کے بارے میں یہ بتاتی ہیں، اور دوسرا یہ بتاتی ہیں کہ ہم جو اپنا مخالف ہوتا ہے، جو اپوننٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور شیر افضل مروت بھی جو ہے اب اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک دوسری خبر، شیرخان افضل مروت، ان کے نام میں مروت آتا ہے۔ مروت بیسیکلی پشتون ایک قبیلہ ہے، لوکھانی جو ایک قبیلہ ہے اس کی یہ برانچ ہے، اور ان کے جو اینسسٹر تھے مروت خان صاحب،
یہ ان کے نام کے اوپر ہے یا ان کی آل اولاد آپ کہہ لیں، اور بڑی تعداد میں کے پی کے میں اور جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر یہ قبیلہ پایا جاتا ہے۔ اور اب کچھ لوگ یہ جو گرفتاری ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں لاسانی، صوبائی یا پھر قومی جو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا فرقہ وارانہ فسادات جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، تو اس طریقے کی ایک تقسیم جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ خبریں بھی میں نے کئی یوٹیوب کے اوپر تھمبنیلز دیکھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مروت قبیلہ جو ہے اس نے اعلان کیا ہے وہ لاہور کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور وہ شیر افضل خان مروت کو رہا کروائیں گے۔ یہ بیسیکلی میرے خیال میں ایک بیس لیس چیز ہے۔ مے بی ان کے کسی خاندان کے بندے نے یا ان کی کاسٹ کے کسی بندے نے ایسی بات کی بھی ہو، لیکن اس کو نیشنل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح وائرل کر کے ہم کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں کر رہے اور اس چیز کو ہیڈن ہی رکھا جائے۔ اور دوسری طرف ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی غیر قانونی گرفتاری کرتے ہیں یا پھر جسے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز اس کو کیا جاتا ہے یا سیاسی جو گرفتاری ہوتی ہے اس کے نتائج ملک اور قوم کے لیے اچھے نہیں نکلتے۔ یہ سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت پھیلتی ہے۔ اس سے ہمیں یعنی جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جو بھی لیڈرز جب بھی جیل میں جائیں اگر ان کے اوپر کوئی قانونی قدغن ہے یا ان کی جو گرفتاری ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے تو وہاں پر بھی ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو سہولیات دینی چاہیے تاکہ وہ باہر آ کر یعنی کہ دیکھیں جرم جس نے کیا ہے۔ میں اکثر دبئی کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں پر اگر جو جرم آپ نے کیا ہے اس کی سزا تو آپ کو ملے گی، لیکن آپ کی جو رسپیکٹ ہے، آپ کی جو عزت ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا اوئے تو ادھر آ، کوئی یہ نہیں بولے گا چپ کر کے اتھے بیٹھ جا، سرکار ادھر آؤ۔ یہ جو ہماری پولیس جو ہے وہ اکثر پنجاب پولیس جو ریئیکٹ کرتی ہے یا جب کوئی مطلب تو سائڈ تے ہو جا، تو ادھر ہو جا، اس طرح کے الفاظ مہذب جو کنٹریز ہیں یا جو مہذب سویلائزیشن ہیں وہاں پر یہ استعمال نہیں کیے جاتے۔ اور اسی طریقے سے جیلوں کا جو نظام ہے وہ بھی بالکل ایسا ہے۔ بعض مغربی ممالک کی جیلوں کو تو 5 اسٹار ہوٹل سے بھی ابو کا درجہ دیا گیا ہے۔ جیل کا مطلب یا جیل میں جس کو ڈالا جاتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کو اذیت دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ ان جرائم سے باز آ جائے۔ یہ تو اوور حال میں جرائم کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو جیلوں میں کی جاتی ہے، جو افسران یا جو لوگ اس کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی جیل میں ہے تو کل کوئی آپ کا ہو سکتا ہے، پرسوں پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیسہ جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ آج کسی کی جیب میں کل کسی کی جیب میں، تو اسی طریقے سے جیل بھی کسی کی نہیں ہے۔ شاید آپ جیل میں آج ہیں تو کل کوئی اور ہو، تو پرسوں کوئی اور، تو یہ بھی ایک جگہ کے اوپر سٹیٹک رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں ٹرنز آتے رہتے ہیں، باریاں آتی رہتی ہیں۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو پچھلے 2 سال 3 سال پہلے نواز شریف جیل میں تھا، شہباز شریف تھا، زرداری تھا، شاید کل کوئی عمران خان پھر واپس آ جائے اور یہ واپس اندر چلے جائیں۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں وہ بات کرنی چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہم 70 سال 75 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر یعنی کو ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے۔ جیسے کہ انڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چندریان 3 جو ہے ان کا چاند کے اوپر پہنچ چکا ہے، ان کی اکانومی کس طریقے سے گرو کر رہی ہے، لیکن ہمیں 75 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنا کام کرنا نہیں آیا۔ باقی سب کچھ ہم نے کر لیا، یعنی فوج نے حکومت کر کے دیکھ لی، عدلیہ نے بھٹو صاحب کو پھانسی کر کے دیکھ لی، سویلین جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی، یعنی ہر ادارہ دوسرے ادارے کی جو جورسڈکشن ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئین نے قانون نے اس کو جو رستہ دیا ہے یا جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے، ہم جب تک اس کے اوپر نہیں آئیں گے تب تک ہماری جو ترقی ہے
وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص کو جس کی جو ذمہ داری ہے، جس کے لیے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، جس کام کے لیے اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہ جب تک نہیں کرے گا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہمیں پولرائزیشن سے، پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکل کر استحکام کی طرف جانا ہے۔ ہمیں پولیٹیکل استحکام چاہیے جو کہ معاشی استحکام کی ضمانت ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو الیکشن فیب میں ہونے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں ابھی بھی یہ قیاسرائیاں موجود ہیں کہ مے بھی ہوں یا نہ ہوں، چیف جسٹس صاحب سے آج چیف الیکشن کمشنر ملے، یہ خوشائند بات ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ ایک دن بھی الیکشن آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ الیکشن کے بارے میں مجھے شاید حقان عباسی کی وہ بات بڑی پسند ہے کہ کیا یہ الیکشن مسائل کا حل ہیں یا مسائل کو بڑھانے کا سبب بنیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ الیکشنز جس طرح سے ہم ان الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی یہ سیاسی عدم استحکام کی ایک نئی راہیں کھولیں گے، اور کوئی الیکشن کو نہیں مانے گا، لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی ڈسٹربنگ ہے، اور اس سے پہلے یہ گرفتاریاں اور ایک سیاسی جماعت کو اس طریقے سے اٹیک کرنا اور اس کے لیڈر کو بند رکھنا، ڈسکوالیفائی کرنا، دوسرے لیڈر کے لیے کھلی راہیں چھوڑنا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔